کیا غیر محرم عورتوں کو سلام کیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے؟ ان کا سوال ہے کہ غیر محرم عورتوں کو سلام کیا جا سکتا ہے یا وہ سلام کرے تو لیا جا سکتا ہے؟ بالکل لیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گزر رہے تھے کہ ایک عورتوں کا مجمع تھا، حضور نے سلام کیا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں اگر کچھ محرم بھی ہوں گی تو نامحرم بھی ہوں گی۔ ہمارے گھروں میں ہماری بہن، ہماری پھوپھی، ہماری خالائیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیوں کے علاوہ جو ہے باقی نامحرم ہی ہوتے ہیں، لیکن سلام ہم کرتے بھی ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی بچی ہے، آپ جیسے ہمارا مرکز ہے، آ کے عورتیں یہاں سلام کرتی ہیں تو ہم انہیں بالکل جواب دیتے ہیں، تو سلام کرنا بھی چاہیے۔ سلام ایک سلامتی کی چیز ہے، لیکن یہ عورتوں پہ واجب نہیں ہے کہ وہ زور سے جواب دیں۔ اگر آپ نے کہیں کسی عورت کو یا کئی عورتوں کو سلام کیا بازار میں بھی، تو ان کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ زور سے جواب دیں، دلی دل میں جواب دے سکتی ہیں۔ اور آپ کی نیت کا اللہ کے یہاں ہوگا کہ آپ نے کس نیت سے سلام کیا۔ اگر چھیڑنے کی نیت سے کیا تو آپ کذاب ہیں، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی آپ۔ اور اگر آپ نے سلامتی بھیجنے کے لیے سلام کیا تو بالکل اجر کا باعث ہے، ان پہ سلامتی بھی ہوگی اور آپ کی بھی سلامتی ہوگی، کیونکہ لازمی بات ہے انہوں نے پلٹ کے وعلیکم السلام ضرور کہا، چاہے دلی دل میں کہا، تو ان کی نیت کے حساب سے ان کا جواب آپ کے لیے ہوا، لیکن آپ کی نیت کے حساب سے آپ کی پکڑ ہوگی یا آپ کو اجر ملے۔ دین کی باتیں جو ہے یہ قوال لوگ اس کے لہجے میں طبلہ بجا کے وہ کر کے اور بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، وہ سب بتائیں گے رسول اللہ کس طرح ہے، امام مہدی صاحب کس طرح آئیں گے، تو یہ سننا جائز ہے نہ جائز ہے وہ جو طبلہ بجا کے کرتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ میوزک کے ساتھ دین کی باتیں بتانا یا حمد و ثنا ہے یا رسول پاک کی سنت بیان کرنا قوالیوں میں یا ہم نعتوں میں میوزک کے ساتھ کیا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، سننا بھی اور وہاں بیٹھنا بھی۔ ایسی جگہوں پہ جہاں قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں سے اٹھ کے جانے کا حکم ہے، قرآن کی آیت ہے، اور جب وہ کام بند ہو جائے، آیتوں کا مذاق اڑانا بند ہو جائے، تو پھر آپ وہاں دوبارہ آ سکتے ہو جس سے کہ تبلیغ کر سکو۔ دیکھو قرآن میں اللہ نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ نبی جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اگر نبی واقعی میوزک کے ساتھ ہمیں دین سکھا کے جاتے تو ہم لے لیتے۔ نبی نے یہ کہا ہے کہ میں جو ہے وہ اس کے جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں نا میوزک کے اوزار انہیں توڑنے کے لیے آیا، تو اس لیے میوزک کے ساتھ دین کی باتیں بتانا۔ ایک دف کی تو اجازت ہے، وہ بھی شادیوں میں یا فنکشنز میں، جہاں آپ کے ہاں کوئی خوشیاں ہوں تو آپ دف بجا سکتے ہو، ہلکا پھلکا۔ اب دف کی جگہ میوزک یا ڈھولک وغیرہ آ گیا، لیکن وہ بھی صرف اسی جگہ، یہ نہیں کہ آپ دین کی باتوں میں میوزک بجا رہے ہیں۔ تو اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت سنجیدہ ہونا چاہیے ان معاملوں میں۔ جتنا رسول دے گا اتنا لینا ہے، جتنا انہوں نے منع کیا اس پہ ہمیں رکنا ہے۔ ان چیزوں دارالقضا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سسٹم نظام یہ کھلا کو ہی کہتے ہیں، عورت کھلا۔ دارالقضا جو ہے وہ نظام یہ ہے کہ اس میں قاضی ہوتے ہیں اور لڑکی جو ہے وہ اپلائی کرتی ہے کہ مجھے اس مرد سے خلا لینی ہے، وہ 2 یا 3 بار اس مرد کو بلائیں گے، اس سے وجہ پوچھیں گے، اگر اس کی وجہ ٹھیک ہوئی تو طلاق نہیں کرائیں گے، اور اگر اس کی وجہ ٹھیک ہوئی عورت کی تو پھر خلا کرا دیں گے انہیں پورا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے واقعے ثابت ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک لڑکی آئی کہ میرے والد نے بچپن میں میرا نکاح کر دیا تھا، اب میرا جو معاملہ ہے وہ مجھے خامد اپنا جو ہے پسند نہیں ہے، میں اس سے خلا چاہتی ہوں، تو حضور نے وہ نکاح ختم کرا دیا۔ ایک اور واقعے میں ایک عورت آئی کہ میری والد نے میرے سے بنا پوچھے ایک شخص سے میرا نکاح کر دیا اور میرے لیے کیا حکم ہے، تو حضور نے اگر تو نہیں رہنا چاہتی تجھے اللہ کی طرف سے پوری اجازت ہے، تو اس نے کہا نہیں میں اپنے والد کی بات کا احترام کرنا چاہتی ہوں، میں رہنا چاہتی ہوں، لیکن میں اپنا حق پتہ کرنا ہے۔ تو حق یہ ہے عورتوں کو، قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں شروع میں یہ بات کہی ہے 2 یا 3 آیت میں کہ لڑکیوں کے نکاح جو ہیں ان کی مرضی کے خلاف نہ کرو۔ تو ہمیں اپنی بچیوں کی اجازت بھی لینی ضروری ہے اور ان کی خواہش کے حساب سے نکاح کرنی چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ موبائل میں دیکھتے ہیں ویڈیو آ رہی قوالی کی، اس میں وہ سنا رہے ہیں اور نعتیں بھی سنا رہا ہے وہ بھی میوزک کے ساتھ، تو سننا جائز ہے؟ وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو، ایک ہی جواب ہے، میوزک کے ساتھ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا کے گئے تو بالکل نہ جائے۔ موبائل میں مسجد میں ایک بار جماعت ہو جاتی ہے، دوبارہ جماعت نہیں کرنے دیتے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے مسجد میں دوبارہ جماعت نہیں کرنے دیتے، کیا اصل میں ہم الگ الگ خطوں کا الگ الگ رواج ہوتے ہیں، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ ان کے اپنے ایریا کا معاملہ ہے۔
کیونکہ انہوں نے ممبروں کو کیپچر کیا ہے اور مسلوں کو کیپچر کر رکھا. یہ دین نہیں ہے. دین تو یہ ہے کہ مسجدوں میں جتنی بار بھی نمازی اکٹھے ہوں، جماعت کے سر پہ جو ہے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر 4 لوگ بھی بعد میں اکٹھے ہو کے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، مد و مصلح سائڈ میں تو پڑھنے دو. یہ تو سائڈ میں بھی نہیں پڑھنے دیتے. آپ دیکھو نا وہاں سعودیہ میں دیکھو کتنی جماعتیں ہوتی ہیں. ملیشیا میں گیا، آپ یقین کرو ہر مسجدوں میں، جو مال میں مسجد ہیں ان میں بھی ہر 15 منٹ کے بعد نماز، ہر 10 منٹ کے بعد نماز. ابھی پوری مسجد بھری ہوئی تھی، وہ لوگ نکل گئے، اگلے آگے نماز پڑھ. اللہ کا گھر ہے. اب یہ اس طرح سے روکنا، یہ جو آج آیت آئی ہے کہ مسجدوں سے نہ روکو، یہ اس زمرے میں نہ پکڑے جائیں. ان کی نیتوں میں شک نہیں کیا جا سکتا، مگر حرکتیں ان کی اسی آیت سے خلاف جا رہی ہیں. یہ کیا ایک سوال ہے، کیا دانوں کی تسبیح پڑھنا بدعت ہے؟ ہاں، ان کا سوال ہے کیا دانوں والی جو تسبیح ہمارے معاشرے میں چلتی ہے وہ بدعت ہے؟ نہیں، بالکل کوئی بدعت نہیں ہے. اصل میں تو ہمارے کچھ اس طرح کے معاشرے کے لوگ ہیں جو اسے بدعت کہتے ہیں، خاص طور سے ہمارے اہل حدیث بھائی. ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک جگہ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ گٹھلیوں پہ بیجوں پہ کچھ پڑھ رہی تھی بیٹھی. تو حضور نے پوچھا کیا پڑھ رہی؟ کہ میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں. میں تجھے اس سے بہتر ذکر بتاتا ہوں. جب اس نے ذکر بتایا اپنا تو حضور نے اسے کوئی اور ذکر بتایا، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم دانوں پہ نہ. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ وہ انگلیوں پہ پڑھتے. تو زیادہ فضیلت کی بات انگلیوں پہ پڑھنا ہے، لیکن اسے بدعت کہنا وہ گناہ گاری کی بات ہے. اسے بدعت نہیں کہہ سکتے. ہاں، اگر اجتماعی طور پہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، مطلب ان کا ایک واقعہ ملتا ہے، جب وہ گورنر تھے تو انہیں پتہ لگا، میرے خیال میں ابو اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے انہیں بتایا کہ مسجد میں اس طرح ایک چادر بچھا رکھے، لوگوں نے بیج رکھ رکھے اور ان پہ کچھ پڑھ رہے. تو انہوں نے کہا تو نے روکا کیوں نہیں؟ کہ میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا کہ کہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہے. تو وہ غیر پھر انہوں نے وہاں اس چادر کو اٹھا کے یہ کہا کہ تم، ابھی تو حضرت عمر کا زمانہ تھا، حضرت عمر نے انہیں وہاں کا گورنر بنا کے بھیجا تھا کہ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، ابھی تو کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، تم نے بدعت شروع کر دی اس طرح کی. اور انہوں نے منع کیا. تو اجتماعی ذکر اس طرح کا کہ بیجوں پہ یا گٹھلیوں پہ مسجدوں میں یا کہیں بھی پڑھنا، یہ نہیں ٹھیک ہے. یہ بالکل ثابت ہے ایک صحابی کے عمل سے. لیکن تنہائی میں کوئی اگر تسبیح پڑھ رہا ہے یا بیجوں پہ کچھ گن رہا ہے تو وہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، ابو داؤد شریف کا حوالہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا. بہنیں اگر بٹوارے کے وقت اپنا حصہ بھائیوں کو دے دیں تو کیا بعد میں واپس مانگ سکتی ہیں؟ بڑا عجیب سوال ہے بھائی. ایک حدیث سن لیں بس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ کوئی تحفہ دے کے اگر واپس مانگے تو وہ ایسا ہے جیسے کتا الٹی کر کے چاٹ لیتا ہے، سوائے اپنے باپ کے. باپ کچھ دے کے واپس لے سکتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے اپنی زندگی میں. اگر وہ دیکھے کہ میرا بچہ نافرمان ہے اور وہ جو ہے اسے خراب کرے گا میری جزاد کو، میرے ماں کو، تو باپ کو تو اجازت دی دین نے تو وہ اپنی واپس لے سکتا ہے چیز. لیکن بہنوں نے اس ٹائم سوچنا چاہیے تھا. اب اس کے بچے بڑے ہو گئے، اسے یوں لگا کہ ہماری ماں نے جداد چھوڑ دی تھی، اب ماں اسے وصول کرے. یہ تو اس نے اس ٹائم فیصلہ کرنا تھا. جب اللہ نے حق دیا تھا تو اپنا حق لینا چاہیے تھا. ایک بار دینے کے بعد میرے نزدیک تو وہ اس حدیث کی زد میں آ جائیں گے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صرف استثناء باپ کو رکھا کہ باپ جو ہے وہ تو واپس لے سکتا ہے، لیکن اور کوئی نہیں. کیا عورت شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ والد کی جگہ شوہر کا نام لگا سکتی ہے؟ کیا یہ گناہ ہے؟ ہاں، یہ بھی بڑا میرے پاس سوال بہت آیا، اکثر آتا رہتا ہے. اب بھی یہ ایک فتنہ اٹھا تھا اصل میں، یہ والد کا نام بدلنا. یہ حدیث پاک تو ہے کہ جو والد کا نام بدلے وہ اس کے اوپر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. لیکن جس طرح سے ہمارے معاشرے میں عورتیں اپنے نام کے ساتھ شادی کے بعد شوہر کا نام لگا لیتی ہیں، یہ کوئی باپ بدلنا نہیں ہوا. کیونکہ باپ کا لکھنے والا جو معاملہ ہے نا، وہ جیسے سعودی میں چلتا ہے کہ عائشہ بنت عمر کوئی اگر ہو اور اس کی شادی جو ہے شاہ رخ سے ہو جائے تو وہ اگر عائشہ بنت شاہ رخ لکھے پھر تو یہ باپ بدلنے والی بات ہوئی. اگر وہ
अपने नाम के साथ पहले उमर लगा रही थी, अब उमर भी लगा ले, कोई हर्ज नहीं। अगर वो शाहरुख लगाती है, आयशा शाहरुख, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल नाम बदलना, जो बाप बदलने वाली जो हदीस है, वो बिनते अगर वो लगाती है साथ में तब वो आएगी। क्योंकि वजह यह है ना कि क्लियर कट मामला ये है कि अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है कि आप बाप बदलें, अपना बाप का नाम भी बदलें। क्योंकि जैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले जैद बिन मोहम्मद कहलाते थे, मुंह बोले बेटे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह ने मना किया कि जुल्ले पालक बच्चे हों उनके बापों के नाम से पुकारो। तो यहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया कि जब उन्होंने तलाक दी हज़रत ज़ैनब को, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शादी करा दी, निकाह आसमानों में हुआ। कुरान की आयत है। सिर्फ इसी वजह से कि इस चक्कर को ख़त्म करना है हमेशा के लिए कि ले पालक भी जो हैं वो औलाद की जगह होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। वरना लोग ये कहते हैं कि बहू से शादी कर ली हुजूर ने, एतराज़ करने वाले। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ऊपर लिया कि मैंने इसका निकाह पढ़ाया, कुरान की आयत है। इसलिए इस तरह का कोई मामला इस्लाम में नहीं है। और बाप जो है वो अपने बाप के नाम से बच्चे पहचाने जाएंगे, जो असल बाप है। और जो अपना बाप का नाम बदले, अपना नसब बदले, उसके बारे में बहुत सख्त हदीस है। इसमें कोई हरज नहीं है। अगर हमारी तरफ ये चलन है कि अपने शौहर का नाम बाद में लगा के बच्चियों को अच्छा लगता है, फ़ख्र महसूस होता है, मोहब्बतें बढ़ती हैं, कोई हरज नहीं। हाँ, यह आयत भी इसीलिए उतरी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बच्चे हैं वो बचपन में फौत हो गए थे। अगर उनके बेटा मान लिया जाता हज़रत ज़ैद बिन हारसा को, तो बहुत सारे नबियों का ऐसा मामला हुआ कि आगे बेटे नबी हुए। खातिमुन नबीयीन कहा नबियों को ख़त्म करने वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो फिर ये आयत जो है इसीलिए उतरी थी कि ये किसी के मर्द के बाप नहीं है, तो वरना वो ज़ैद बिन हारसा जो है उनके बाप कहलाते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सवाल यह है, क्या कुरान पढ़कर मैयत को इसाले सवाब कर सकते हैं? हाँ, इसमें कोई हरज तो नहीं है, मगर ये जो इज्तिमाई इस तरह से बैठ बैठ के कुरान पढ़ के, वो असल तो मैयत का तो जो मामला है ना, वो तो चैप्टर बंद हो जाता है मौत के टाइम। ये सब चीज़ें जो हैं इसाले सवाब वाली, ये आलम बरज़ख में काम आती हैं कि उनके जो गुनाहों की वजह से उन्हें सज़ाएँ मिल रही हैं उसमें कुछ कमी आ जाए। और कुरान तो असल बात यह है आपके लिए हिदायत का मामला है। कुरान इसलिए नहीं आया था कि आप इस तरह कुरान खानिए करें। हाँ, बस एक ये मामला तो है कि हुजूर ने फरमाया कि जहाँ कुरान की महफिलें होंगी उसे फरिश्ते घेर लेते हैं। तो अगर इस नियत से लोग बैठ रहे हैं और सवाब कर रहे हैं अपने लिए और कुरान की महफिल, उससे बहुत बेहतर यह है कि कुरान के दर्स की महफिलें हों, कुरान की गौर व फिक्र की महफिलें हों, इन्हें फरिश्ते घेरें और फिर अल्लाह तक खबर पहुँचाएं कि इस तरह तेरे बंदे इस तरह इकट्ठे होकर कुरान का दर्स कर रहे थे, कुरान की महफिल सजाई हुई थी, कुरान के बारे में बात कर रहे थे, कुरान पहुँचा रहे थे। इसका तो बहुत ज़्यादा चलन है सदक़ा जारिया के तौर पे, जैसे कुरान ख़वानी होती हैं, इसाले सवाब किया जाता है। तो क्या कोई और तरीक़ा नहीं है मैयत को इसाले सवाब करने का? जो तरीक़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गए ना, असल तरीक़ा वो है। नेकी वो नेकी है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित हो। इसाले सवाब का तरीक़ा जो है, हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर ने बताया था कि जब उनकी वालदा फौत हुई तो उन्होंने पूछा कि मैं अपनी वालदा के लिए किस तरह इसाले सवाब करूँ। उन दिनों पानी की बहुत किल्लत थी, तो हुज़ूर ने फरमाया साद एक कुआं खुदवा और उस पर लिखवा भी दे कि साद की माँ के इसाले सवाब के लिए, बोर्ड भी लगा देता। तो ऐसी चीज़ जो माशरे में जिसकी कमी हो, आप वो शुरू करा दें। अब कुरान के तर्जुमे बांटने शुरू कर दें। इस टाइम सबसे ज़्यादा कमी इसी बात की है कि माशरे में कुरान के तर्जुमे नहीं है। घर घर कुरान का तर्जुमा पहुँचा दो। ये इसाले सवाब का बहुत बड़ा जरिया है इस वक्त मेरे हिसाब से। अगर आप लोग ये हैसियत नहीं है, यहाँ से ले जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट बांटो अपने रिश्तेदारों में, अपने घरों में, और महफिलें से जाओ कुरान की, दर्स कुरान के रखो। तिलावत सब जानते हैं, जैसे यहाँ हम कर रहे हैं कि हम तिलावत कर रहे हैं, कुरान का तर्जुमा और हल्की फुल्की तफसीर ना करो। तफसीर असल चीज़ तो वो है जो अल्लाह ने डायरेक्ट बता दिया, वो तर्जुमा। बाकी तो जो तफसीरें हैं ना, वो भी मसला को से जोड़ती हैं, वो भी अपने जहन से लोग करते हैं। हम जो बात करते हैं, मान लो मेरा जहन अहले हदीस की तरफ झुका हुआ है तो मैं उसी तरह की बात करूँगा। जब तर्जुमा होगा तो वो डायरेक्ट अल्लाह का, तो डायरेक्ट तर्जुमा पढ़ें। उसमें जिन चीज़ों से मना किया उनसे अपने घर वालों को रोकें और ख़ुद भी रुकें। जिनका हुक्म दिया उन्हें करने का हुक्म भी दें और ख़ुद भी करें। असल कुरान की हिदायत ये है, बहुत ज़्यादा तफसीरों की ज़रूरत है।
आप एक रुकू 2 रुकू पढ़ के 2 मिनट में तिलावत होती है एक रुकू की, और आप 3 मिनट में उसका तर्जुमा पढ़ देंगे। 5 मिनट कुरान को आप दे दें, आप यकीन करें 1-1.5 साल में पूरा कुरान हो जाएगा आपके घर में। मैं तर्जुमे 5 मिनट अगर आप दोनों दे दें, 5-4 हदीसें पढ़ दें, क्योंकि कुरानी हुक्म देता है कि जो हिकमत की बातें हैं नबी की वो अपने घरों में ज़रूर। तो जब आप लेके बैठेंगे सिर्फ 10 मिनट का टाइम कि आपने एक रुकू उसकी तिलावत, उसका तर्जुमा, सिर्फ तर्जुमा, कोई चीज़ किसी की समझ में ना आए तो वो तफसीर बाद में देख लें, और 5-7 हदीसें जो ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हो, उसमें बहुत लंबी चौड़ी हदीसें नहीं, जो हमारी ज़िंदगियों को आसान करने वाली हदीसें हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी हिकमत की बातें जो हैं वो दिलों पर असर करती हैं। आप जो यहाँ बात सुनते हो, सिर्फ वो मेरी कोई बात थोड़ी है, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल की बात है, वो आपके दिल में उतरती है कि हमारे नबी ये हिदायत दे के गए। तो वो जब आप करोगे तो आपके घर वालों के दिलों पे भी असर कर देगी, क्योंकि ये अल्लाह रसूल की सच्ची बात होती है और ये ईमान वालों में बड़ा असर करता है। ठीक है, फिर बाकी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।